ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ دعا اور دوا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں مفتی سید واحد علی صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہمارے اسٹوڈیو میں۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسان باہر کی پریشانیوں سے پریشان ہے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے، گھر کے لوگ جو ہے ان پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، لیکن اگر گھر میں ہی پریشانیاں ہیں، گھریلو جھگڑے ہیں تو انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ گھر میں سکون چین کس طرح سے رہے، گھریلو جھگڑوں کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون کون سی دعائیں ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ تمہیدی کلمات بیان فرمائیں کہ گھر میں کس طرح سے چین و سکون رہ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گھر میں چین و سکون برقرار رہے اور حالات بالکل موافق رہیں، اس سلسلے میں گھر کے تمام افراد کو پانچوں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور دن کے ابتدائی حصے میں یا جب بھی سہولت ہو قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اور گھر میں داخل ہوتے وقت آواز سے سلام کرنی چاہیے اور اپنے جو آپسی تعلقات ہیں ان تعلقات میں حسن سلوک، نیک برتاؤ، صبر و تحمل، برداشت کی کیفیت، ان سارے چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور بد اخلاقی، ترش روئی اور سخت مزاجی ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس طرح اگر ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بد اخلاقی سے احتیاط اور پرہیز کرتے ہوئے خوش اخلاقی کو اختیار کرتے ہیں تو یقیناً ہمارے گھریلو جھگڑے بالکل ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے گھر جھگڑے فساد سے، خصومت اور کسی بھی قسم کی رنجش سے پاک اور صاف رہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی صاحب میں جے پور راجستھان سے بات کر رہا ہوں، میرا نام عبدالعزیز ہے۔ جی سوال پوچھیے۔ پہلا سوال ہے جی کہ میرے شادی نماز پڑھتے ہیں 5 دن کی، جی نہ وہ وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں جی، اور نہ ان کو کوئی نہ سنا یاد ہے اور نہ کوئی صورت یاد ہے، نہ نیت کرتے ہیں۔ کس کو نہیں یاد ہے؟ جی کس کو نہیں یاد ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے لیکن ان کو جو ہے ثنا نہیں یاد ہے اور صورتیں یاد نہیں، کس کی؟ ہاں کس کو نہیں یاد ہے؟ پورے فاتحہ بھی یاد نہیں ہے۔ کس کو نہیں یاد ہے؟ ساتھیوں کو، جی جو میرے ساتھی ہے نا، میرے دوست، جی ہاں ان کو۔ اچھا لیکن اب جب 5 میں وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں، اور جب میں ان کو کہتا ہوں نا اس بارے میں جی تو یہ جگہ بھائی میرے کو ہمیں دیکھ کے آتی ہے کہ پڑھتے ہیں، اللہ قبول کرے نہیں کرے۔ ٹھیک، اور کوئی سوال آپ کا؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ عشاء کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں نا، جی وتر، اگر اس میں دعائیں کو یاد نہیں ہے تو ایسی حالت میں نماز ہو جائے گی کیا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر کوئی انسان فجر کی نماز نہیں پڑھے، جی ایسی حالت میں جمعے کی نماز پڑھے گی، اس کی نماز ہو جائے گی یا وہ امام صاحب 2 رکعت فرض پڑھاتے ہیں اس کے بعد کوئی نفل یا سنت نہیں پڑھتا، اس حالت میں کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک، چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب بھائی نے جو سوالات کیے ہیں کس طرح سے ان کی رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سورہ یاد نہ ہو، نہ سورہ فاتحہ یاد ہو، نہ کوئی اور سورہ یاد ہو،
تو اور وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کو نمازوں کا سلسلہ تو جاری رکھنا ہے، نماز کو چھوڑنا نہیں ہے، نماز وہ پڑھتے رہیں اور جلد سے جلد سورہ فاتحہ تو یاد کر لیں کیونکہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایک یا دو سورے، سورہ اخلاص، سورہ کوثر، یہ بالکل چھوٹے سورے ہیں، 1 لائن 1.5 لائن کے سورے ہیں، تو ان صورتوں کو یاد کر لیں اور سورہ فاتحہ تو یاد کرنا کمپلسری ہے۔ اس طرح وہ سورہ فاتحہ اور 1-2 سورے بھی اگر یاد کر لیتے ہیں تو ان کے لیے کافی ہے۔ جب تک یاد نہ ہو وہ امام کے پیچھے اسی طرح خاموش ٹھہرے رہیں جس طرح خاموش ٹھہرنے کا طریقہ ہے، اور تنہا نماز پڑھتے وقت بھی اسی طرح خاموش ٹھہرے رہیں اور باقی اپنی نماز کو مکمل کر لیں، لیکن کوشش کریں اس بات کی کہ جلد سے جلد ان کو سورہ فاتحہ اور 1-2 چھوٹے سورے یاد ہو جائیں۔ جی، اور اگر کوئی صاحب جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہوں اور جمعہ کے دن انہوں نے فجر کی نماز ادا نہیں کی ہے تو اس سے ان کی جمعہ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی جمعہ کی نماز تو درست ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی خیال رکھا جائے کہ فجر کی نماز ایک سپریٹ فرض ہے، وہ سپریٹ ڈیوٹی ہے، تو وہ بھی کرنا کمپلسری ہے۔ فجر کی نماز بھی پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں۔ اگر فجر نہیں پڑھے ہیں کسی وجہ سے تو توبہ و استغفار کریں، اس کی قضا کریں، اور جمعہ کی نماز اس لیے نہ چھوڑیں کہ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہیں، جمعہ کی نماز اپنے طور پر پڑھی جائے، اور فجر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے جمعہ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز میں کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے یا کوئی نفل چھوڑ دیتا ہے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوشش کرنا چاہیے اس بات کی کہ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، خاص طور پر جمعہ کے دن اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، ان کا ایک اور سوال تھا کہ جیسے عشاء میں جو وتر پڑھے جاتے ہیں، اگر تیسری رکعت میں دعائے قنوت نہیں پڑھ پائے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ جی، اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو اور وہ دعائے قنوت نہیں پڑھ رہا ہے تو دعائے قنوت کی جگہ کوئی اور دعا جیسے کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھ لے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس طرح 3 مرتبہ کہہ لے۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے اور بہت آسان ہے۔ اور اگر کوئی شخص دعائے قنوت یاد ہو یا نہ ہو بھول کر کسی بھی قسم کی دعا پڑھے بغیر، جیسا عام نماز ہوتی ہے اسی طرح تیسری رکعت بھی پڑھ لیتا ہے دعائے وتر کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ اگر سجدہ سہو کر لیا ہے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر نہیں کرا ہے تو اسی دن جب تک نماز کا وقت باقی ہے پھر سے اس کو وتر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں، مادہ نبے۔ جی سوال پوچھیے۔ میرے 2 سوال تھے۔ ایک، انسان دعا کرتے نا، دعا قبول ہونے کی نماز ہے کیا؟ ایک سوال تھا میرا۔ دعا قبول ہونے کی نماز؟ ہاں، نماز۔ جی۔ دوسرا سوال کیا ہے وہ تو ہمیشہ انسان جھوٹ بولتے رہتا نا، تو یہ جھوٹ بولنے سے تو گناہ تو ہے کیا دنیا میں قیامت سے؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب، کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور اس کا عذاب، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے۔ دنیا میں آدمی کی رسوائی ہوتی ہے جب جھوٹ کھل کر سامنے آ جاتا ہے تو رسوائی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے بے عزتی، بے وقاری ہوتی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے اور یہ سچ نہیں کہتا، اپنی باتوں میں دروغ گوئی اور دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے۔ پھر دنیا میں ہی ایک اور اس کے لیے رسوائی کی بات یہ ہے کہ جب بندہ جھوٹ بات کہتا ہے تو اس کے منہ سے ایک قسم کی ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے باطنی طور پر کہ اس بدبو کی وجہ سے اس کے آس پاس جو فرشتے موجود ہوتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی رسوائی اور دنیا کی بے وقاری ہے، اور آخرت میں سخت سے سخت عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے جو لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں جھوٹوں پر لعنت ذکر فرمائی ہے، لہٰذا جھوٹ سے مکمل طور پر احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ان کا ایک اور سوال تھا کہ دعا قبول ہو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، کیا اس کے لیے کوئی الگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دعا قبول ہو اس کے لیے ہم کو دعا کے آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دعا جب کر رہے ہوں تو ہم ذہن و دماغ کے ساتھ مکمل طور پر متوجہ ہوں، اور آداب کا خیال رکھنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں یقین ہو کہ اللہ تعالی ہماری دعا ضرور قبول فرمائے گا، اور مسلسل دعا کرتے رہیں۔ دعا میں اصرار ہو، الحاح ہو، اور گریہ وزاری ہو، اور خشوع و خضوع ہو، دل سے ہم دعا کریں، یقین ہو اس بات کا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرمائے گا، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور کوئی دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کریں، صدقہ اور خیرات کریں، اور نماز پڑھ سکتے ہوں تو نماز پڑھیں۔ اس طرح دعا کے سارے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ دعا قبول ہونے کے لیے کوئی باضابطہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے، لیکن دعا کے آداب میں ہی یہ بات داخل ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کوئی نیک کام کرنا چاہیے۔ تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھ کر بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ الحاجت ایک نفل نماز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ضرورت کے لیے دعا، یعنی جب ہم دعا کر رہے ہیں کسی ضرورت کے لیے نماز، جب ہم دعا کر رہے ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے اللہ سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری یہ دعا قبول فرما لے، تو صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، تازہ وضو کریں، 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد پھر اپنی ضرورت سے متعلق دعا کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں جے پور سے بات کر رہا ہوں، ظفر الدین۔ جی سوال پوچھیے۔ تو سر یہی سوال ہے کہ گھر میں نابرکتی کا دور رہتا ہے، اور گھر میں مطلب کیا ہے ہاری بیماری آتی رہتی ہے۔ جی ہاں جی۔ اور کوئی سوال؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں بھائی کی؟ رزق میں کشادگی کے لیے اور گھر میں بے برکتی نہ ہو، خیر اور برکت ہو جائے، اس کے لیے 5 نمازوں کا اہتمام اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یا رزاق یا وہاب پڑھنا چاہیے۔ یا رزاق یا وہاب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ لیں۔ جب بھی پڑھنا شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جتنی دیر تک پڑھ رہے ہوں پڑھتے رہیں، اس کے بعد پھر آخر میں 3 مرتبہ بھی پھر سے درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اور بیماریوں سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں، اور تلاوت سے پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جب تلاوت شروع کر رہے ہوں تو پہلی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہر مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آندھرا سے بات کرتا ہوں بھائی۔ سوال پوچھیے۔ مجھے درد رہتا ہے زیادہ طور پر۔ کہاں درد رہتا ہے؟ میں دل کے پاس۔ جی دل کے پاس درد رہتا ہے۔ جی کب سے شکایت ہے آپ کو؟ جی کب سے یہ شکایت ہے آپ کو؟ مجھے 1 مہینے سے ہے۔ جی کوئی دوا وغیرہ آپ نے لی، علاج کروایا؟ علاج کراتا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ علاج کرے تو کم ہوتا ہے، بات ایسا دکھتا رہتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے بھائی کی رہنمائی فرمائیں گے، کیا دعا بتانا چاہیں گے، یا کوئی وظیفہ وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ جی اس سلسلے میں آپ علاج کا سلسلہ جاری رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھتے رہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اس طرح
چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آیت کریمہ کی برکت سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، اس کے بعد سوال پوچھیے۔ ہاں ٹی وی کی آواز کمی کر رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ میرا لڑکا 22 سال کا ہے۔ جی میرا لڑکا 22 سال کا ہے، وہ نشان کرتا ہے، تو گھر پہ جھگڑا بہت کرتا ہے۔ جی نشہ بھی کرتا ہے، جھگڑا بھی کرتا ہے گھر میں؟ ہاں جھگڑا کرتا ہے، وہ اس کی ممی پاپا کو مارتا ہے، اس لیے اس کو باہر بھگا دیے ہیں، اس کو نہیں گھر میں لے رہے۔ اس کے لیے کیا دعا کرنا ہے بتاؤ۔ آپ ان کی والدہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں آپ ان کی اماں بات کر رہی ہیں؟ ہاں اس کی ممی بات کر رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، کبھی آپ نے سمجھانے کی کوشش نہیں کری اپنے بیٹے کو؟ کیونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اور سمجھانے کی کوشش کرے، وہ تو 12 سال سے کر رہا، تو کچھ بھی وہ مانتا نہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے محترمہ کی رہنمائی فرمائیں گے؟ ان کا بیٹا جو ہے ان کا کہنا نہیں سنتا ہے، نشہ کرتا ہے اور گھر میں جھگڑا بھی کرتا ہے، والدین پہ ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ یہ آیت کریمہ بطور دعا پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اس دعا کو آپ پڑھتی رہیں 11 مرتبہ روزانہ یا 21 مرتبہ، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کا بچہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس بچے کو بھی یہ دعا پڑھنے کے لیے بتائیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ سوال پوچھیے۔ ہاں جی میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی 22 سال کی ہے، جی ابھی اس کی شادی ہو کے 1 سال ہوا ہے، اور اس کی ایک لڑکی بھی ہو کر ہے۔ بہت اچھا گزر رہی تھی دونوں کی زندگی، پتہ نہیں 1 مہینہ یا 15 دن سے کیا ہو گیا ہے کہ میری لڑکی بہت ساری لڑائی کرنے لگی ہے شوہر کے ساتھ۔ سسرال میں اچھی لڑکی تھی، وہ بھی کم پڑھی ہوئی ہے، پتہ نہیں آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ اس کے اوپر کچھ سایہ وغیرہ ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے۔ بہت ساری گندی باتیں، واہیت قسم کی باتیں کرنا ایسا لگ رہا ہے۔ ہمارے کو تو یہ اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ ہماری تربیت ایسی نہیں تھی ماشاءاللہ۔ جی اب ہمیں شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے اس کے شوہر کے سسرال والوں کے سامنے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کے لیے کوئی اچھی سی دعا بتانا ہے، اس کے لیے میں نے کال کیا ہے بھائی۔ جی تو آپ کی بیٹی جو ہے آپ کے شوہر اپنے شوہر سے آپ کے داماد سے جھگڑا کر رہی ہے، لیکن آپ سے اس کے تعلقات کیسے بیٹی کے ساتھ؟ بہت اچھے ہیں، میری جو بھی بات میں بتاتی ہوں وہ مانتی ہے، ہر بات میں کہتی ہوں کہ میرے ماں باپ کے ساتھ میں اچھی رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کبھی ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کری بیٹی کو؟ بہت طرح سمجھاتی ہوں، جیسے سمجھاتی ہوں سمجھنے کے لیے ہاں کر کے اپنا سر ہلا دیتی ہے۔ جی اور جیسے ہی میں کہتی ہوں کہ سسرال میں ایسا نہیں رہنا ہے بیٹی، بہت اچھا رہنا ہے، تیرا شوہر اچھے ہے، تیری ساس اچھی ہے، کوئی وہ گھر میں ان کو اسے ستانے والا نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی سایہ وغیرہ ہو گیا ہوگا، تو اس کے اوپر مجھے اعتماد نہیں تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے کوئی ایسا ہو گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بنگلور سے کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ کوئی وظیفہ وغیرہ بتانا چاہیں گے یا کوئی دعا وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ اس سلسلے میں آپ اپنی لڑکی کو یہ بتائیں کہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو وہ روزانہ صبح و شام پڑھتی رہیں، 1 مرتبہ صبح میں، 1 مرتبہ شام میں، 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کا ورد رکھیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت طویل سورہ ہے، بہت لمبا ہے، دن میں 1 مرتبہ پڑھ سکتی ہوں تو پڑھیں، یا 2 دن میں، 3 دن میں 1 مرتبہ، یا پھر ہفتے میں 1 مرتبہ، جیسا بھی سہولت ہو، جس قدر زیادہ پڑھ سکتے ہوں اتنا اچھا ہے۔ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آیت کریمہ کا یہ حصہ پڑھنے کے لیے بتائیں،
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کرناٹکا کارواڑ سے۔ جی سوال پوچھیے۔ جو دین میں آتا ہے ان کو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا؟ کیا چیز؟ نیا دین میں آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، وہ ان کو ختنہ کرنے کا ضروری ہے کیا؟ اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں اور کوئی نہیں، اسی سوال۔ ٹھیک، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے رات بہت کچھ گندی گندی خوابیں آ رہی ہیں بیچ بیچ میں سے، یہ کیا وجہ سے؟ خواب میں آپ کو جو ہے گندے خواب آتے ہیں؟ ڈر سے لگتا ہے، ڈر کا خواب میں جب میں کوئی ادھر ادھر سے آ رہے ہیں خواب میں، مجھے ڈر لگتا ہے خواب میں تھوڑا سا۔ اور کوئی سوال؟ بس ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے بھائی کو جو ہے ڈرونے خواب آتے ہیں، اس کے لیے کوئی دعا ہو یا وظیفہ ہو تو بتا دیں تاکہ جو ہے ڈرونے خواب نہ آئے۔ رات میں جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو اس سے پہلے تازہ وضو کر لیں اور ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تین چیزیں آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں اور پھر درود شریف پڑھتے ہوئے آپ دائیں کروٹ لیٹ جائیں اور پھر آپ آرام کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان وظائف کی برکت سے آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آئے گا۔ پھر کسی وجہ سے اگر آپ کو کوئی ڈراؤنا خواب آ جائے اور رات میں آپ جس کی وجہ سے بیدار ہو جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے بائیں طرف تھوکیں، اس طرح 3 مرتبہ کریں اور پھر دائیں کروٹ کی طرف رخ کر کے آپ سو جائیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ایک سوال تھا دھارواڑ سے، محترم نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے یا کسی بھی مسلم کے لیے ختنہ ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر وہ شخص بالغ ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ختنہ سنت ہے اور ستر چھپانا واجب ہے۔ تو سنت عمل کو ادا کرنے کے لیے کسی اور کے سامنے ستر کھولنا اور اپنی شرمگاہ ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو بالغ ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، ان کے لیے ختنہ کا مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نابالغ ہوں، بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کے ساتھ اگر وہ دین میں داخل ہوتا ہے تو بچہ نابالغ ہونے کی صورت میں اس کی ختنہ کی جا سکتی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی بھائی گورکھپور سے بول رہے ہیں۔ سوال پوچھیے۔ جی میرا سوال یہ ہے جو میرے مطلب جیسے ہم جو سسرال میں رہ رہے ہیں وہاں حصہ لوگ دے نہیں رہے ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تاکہ آپ کی آواز ہم تک صحیح طریقے سے آ سکے۔ جی جی تو ایسا مطلب کوئی دعا بتائیے کہ ہم مطلب پڑھ سکیں۔ نہیں سوال ہی آپ کا سمجھ میں نہیں آیا، ٹی وی کی آواز آپ نے بڑھا رکھی تھی۔ نہیں بھائی ٹی وی بند ہے۔ جی اب سوال کیجیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم سسرال میں ہیں تو ہمارے شوہر کے 4 بھائی ہیں، جی تو وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں آرام سے رہ رہے ہیں، حصہ مانگنے پہ بھی حصہ وہ لوگ دے نہیں رہے ہیں، تو ہمیں مولانا صاحب سے جاننا ہے، کوئی دعا بتا دیں۔ حصہ نہیں دے رہے آپ؟ مطلب ان لوگوں جی جی حصہ کس چیز کا؟ حصہ کس چیز کا؟ زمین کا؟ یہ مکان کا جی، نہ مکان کا، اور جو میرا پیسہ وہ لوگ لیے تھے مائکے سے 2 لاکھ اس کا بھی نہیں پیسہ وہ لوگ دے رہا ہے، تو کوئی دعا بتائیں مطلب ہمارا دونوں جی کام ہو نہیں دعا تو بتائیں گے، آپ سوال بھی تو نوٹ کروائیے۔ مکان آپ کے کس کی میکے سے ملکیت؟ آپ کے شوہر نے لیا تھا یا آپ کے دیور جیٹ وغیرہ نے، شوہر کے نہیں بھائیوں نے؟ جیٹ لوگ ہیں، جیٹ ساس سسر ایکسپائر کر گئے ہیں، جیٹ لوگ لیے ہیں، جیٹ دے نہیں رہے مکان ہیں۔ کس کی ملکیت میں ہے؟ مکان کس کی ملکیت میں، کس کے نام پر ہے؟ مکان سسر جی کا ہے لیکن سسر جی تو انتقال کر گئے ہیں، تو لیکن اب یہ جیٹ سسر لوگ صاحب نے بٹوارا کوئی کر وصیت نہیں کری رہے تھی، کچھ بولا تھا؟ ہیں۔ نہیں کوئی وصیت نہیں۔
تو اسی مکان میں آپ لوگ رہ رہے ہیں یا وہ مکان الگ ہے؟ جی 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 بھیا ہم لوگ اسی میں رہ رہے ہیں. جیسے ہم صرف ایک کمرہ لوگ ہم کو دیے ہیں, باقی پارٹیشن بھی نہیں ہوا ہے, آرام سے لوگ رہ رہے ہیں اور مانگنے پہ لڑائی صرف ہو رہی ہے, حصہ دے نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے محترمہ کی؟ مرحوم کا یعنی ان کے سسر کا جو مکان تھا, جی. ظاہر ہے ان کے انتقال کے بعد وہ اولاد کے درمیان اور اگر ان کی اہلیہ زندہ ہوں تو ان کے درمیان تقسیم ہونا چاہیے شرعی اعتبار سے. اب شرعی اعتبار سے تقسیم کیا ہونی چاہیے, اس سلسلے میں وہ مقامی دارالافتاء یا کسی بھی مستند قابل اعتبار مفتی صاحب سے رجوع ہوں, اور کتنے بھائی کتنی بہنیں ہیں اور ان کی ساس موجود ہیں نہیں ہیں, یہ تفصیل اپنے سامنے رکھیں, اس کے حساب سے حصے کیے جائیں گے. اور مرحوم کے والدین زندہ ہیں یا نہیں ہیں اس کے حساب سے مفتی صاحب کے سامنے دارالافتاء میں ساری تفصیل رکھی جائے, تفصیل کے مطابق شرعی اعتبار سے حصے بیان کر دیے جائیں, اور جیسا شرعی تقسیم کی جا رہی ہے مرحوم کے مکان کی اور مرحوم کی ساری جائیداد کی ساری دولت کی تقسیم اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح شریعت میں بتائی گئی ہے. اب گھر جس کے قبضے میں ہے وہی اس سے استفادہ کر رہا ہے, اور جن بھائیوں کا قبضہ اس پر نہیں ہے ان کو بالکل بے دخل کر رہا ہے, تو اس کا بڑا گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص 1 گز زمین پر بھی ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیتا ہے تو اس شخص کو ایسا اس قدر خطرناک عذاب قیامت کے دن ہوگا کہ جس زمین کو وہ قبضہ کیا ہے اس زمین کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, زمین کے اوپری حصے سے لے کر زمین کے نیچے تک گلے میں ڈال کر اس کو عذاب دیا جائے گا. تو ظاہر ہے زمین کا اتنا لمبا حصہ, اتنا بڑا حصہ جو اوپر سے لے کر پوری زمین کے 7 طبق نیچے تک ہو, کسی کے گلے میں جب ڈالا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے. لہٰذا 1 گز یا 1 انچ بھی ناجائز طریقے سے قبضہ نہیں کرنا چاہیے. جن بھائیوں کا حق ہے ان کو دے دیا جائے, اور اس کے علاوہ جس کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کر دیے جائیں, کیونکہ دنیا تو 2 دن کی ہے, اس کے بعد پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. جی وہ 2 لاکھ روپے جو ان کے شوہر کے بھائیوں نے لیے تھے ان کے گھر والوں سے, ان کے والدین سے, اس کے لیے کیا کریں؟ کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں تاکہ وہ 2 لاکھ روپے واپس 2 لاکھ بطور قرض, جی 2 لاکھ بطور قرض لیے تھے یا جس طرح شادی میں لیتے ہیں اس طرح لیے تھے؟ وہ انہوں نے وضاحت نہیں کری ہے. اگر قرض لیے ہیں تو اس کے لیے کیا کریں؟ جی 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 اگر شادی کے موقع پر لیے ہیں تو مطالبہ کر کے لینا تو درست نہیں ہے, اور لڑکی والے اپنے طور پر اپنی رضامندی سے دیتے ہیں تو پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ واپس کرنے کی بات نہیں ہے. اور اگر بطور قرض لیے ہیں تو ظاہر ہے قرض کی واپسی لازم ہے. جی جتنی مدت کے لیے لیے تھے اس مدت کے ختم ہونے کے بعد قرض کو لوٹانا ضروری ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کوٹا راجستھان سے بات کر رہی ہوں. جی میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے کہ بچوں کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بچوں کو کیا شکایت ہے, کیا پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہے, اسکول جاتے ہیں بس میں جو اللہ کی پناہ میں رہے, حفاظت کرے خدا ان کی, بس اس لیے دعا بتا دے کوئی جی چھوٹی سی جو پڑھ کے پھونک دے ان کے اوپر. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کوٹا راجستھان سے. جی مفتی صاحب کیا دعا بتانا چاہیں گے بچوں کے لیے؟ بچوں کے حق میں آپ یہ دعا کرتے رہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. یہ دعا آپ بچوں کے حق میں کرتے رہیں, اس میں دین و دنیا کی سلامتی کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بچوں کو جب رخصت کر رہے ہوں تو رخصت کرتے وقت فی حفظ اللہ کہیں یا فی امان اللہ کہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بچوں کو اللہ کے امان میں, اللہ کی حفاظت میں دیتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام دعا اور دوا.
اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں ورنگل سے. سوال پوچھیے. یہ کانا سنے نہیں آ رہے, وہ اس واسطے دعا کیا کرنا وہ کو پوچھ. کان میں کچھ شکایت ہے, پرابلم ہے؟ پرابلم ہے نہیں ہے, پرابلم کچھ بھی نہیں ہے. درد سنے نہیں آ رہا, پرابلم دواخانے میں وہاں آیا سو بتائیں, پرابلم کچھ بھی نہیں ہے, بکو بول رہے لیکن صحیح نہیں سنائی دے رہا آپ کو. ہاں ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ کوئی دعا وغیرہ ہو تو بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں آپ یہ دعا پڑھیں, اللہم متعنی بالسمع والبصر, اللہم متعنی بالسمع والبصر. اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہاں میں سنبل سے بول رہی ہوں. جی یو پی سنبل. جی سوال پوچھیے. ہاں میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے, ذرا میرے سے سننا. آواز آپ کی بہت ہلکی آ رہی, تھوڑا زور سے بولیں گی آپ؟ زور سے بہت بول رہی ہوں میں. یہ کہہ رہی ہوں میرا سوال یہ ہے رشتوں کے معاملے میں. اتنے پریشان ہیں کہ رشتے آتے ہیں اور رکتے نہیں ہیں. کس کے رشتے آتے ہیں؟ ہماری بیٹی کا رشتہ آتا ہے اور مطلب وہ رشتے والے بچولیے خود بتاتا ہے, اور وہ رشتے خود ہی مطلب وہیں سے وہیں ختم ہو جاتے ہیں, ہمارے گھر تک نہیں آتے, ہم انہیں دیکھنے تک نہیں جاتے. بچولیے بتا دیتا ہے کہ ہاں بھائی یہ رشتہ کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ اب خود ہی خود ختم ہو جاتے ہیں. بہت پریشان ہیں. اور پڑھنے کو بھی بتایا ہے مولانا نے, وہ بھی پڑھ رہے ہیں, اور دعائیں بھی صدقہ بھی سب کر رہے ہیں, لیکن اتنے پریشان ہیں بہت زیادہ, کچھ بتا نہیں سکتے. ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب محترمہ کا سوال تھا, کیا رہنمائی فرمائیں گے ان کی؟ جی اس سلسلے میں یہ آلریڈی وظیفہ لی ہوئی ہیں. جی. تو بہن صاحبہ جو وظیفہ پڑھ رہی ہیں اسی وظیفے کو جاری رکھیں, اور جس طریقے سے آپ کو بتایا گیا اسی طریقے سے پڑھتے رہیں, اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور وہی حاجتیں پوری فرمانے والا ہے. جی بے شک. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم بینگلور سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے. ہاں وضو میں رکن. جی ہلو. جی آواز آپ کی آ رہی, سوال پوچھیے. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, سوال کیجئے اپنا. معذرت چاہوں گا آپ کا سوال نہیں لے سکتا ہوں. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ جی بہرائی سے بول رہے ہیں. ہاں سوال پوچھیے. ہماری سرحد ہے, ان کے سر میں درد بہت ہوا کرتا ہے. جی کب سے شکایت ہے؟ انہوں نے تمام ڈاکٹروں کو دکھا چکی ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, تو کوئی دوا بتا دیجیے. دعا. یہ کب سے شکایت ہے؟ یہ کم سے کم 2 سال سے ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ؟ اس سلسلے میں یہ دعا پڑھیں, اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی, اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں, اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی سر میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. سوال پوچھیے اپنا. جی میرا سوال ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں جی تو میرے سر میں درد رہتا ہے. جی جی دن بھر نہیں رہتا, جب صبح اٹھتے تب آپ جی دن بھر بھی رہتا ہے. جی
जी सर। कब से शिकायत है? जी कम से कम 2-4 साल से। कोई इलाज वगैरह आपने करवाया? जी करवाया था। फिर उससे कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। जी ठीक है, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं। मुफ्ती साहब जो मशवरा दें उस पर अमल कीजिएगा तो इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। जी मुफ्ती साहब, जो भाई ने सवाल किया जम्मू कश्मीर से, क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप इनकी? ये दुआ आप पढ़ते रहें जैसा कि अभी बताया गया था, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ को 11 मरतबा या 21 मरतबा पढ़ें और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं तमिलनाडु से बात करती हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। मुझे रात के टाइम पर नींद नहीं आती है। रात को नींद नहीं आती है? हाँ, बाद नमाज पढ़ने में भूल हो जाता। नमाज पढ़ने में भूल भी हो जाती है? हाँ, फिर और एक सवाल, तस्बीह नमाज कोसा सूरा पढ़ना कनका बंदे बताना। किसमें? तस्बीह नमाज को कोसा सूरा पढ़ना कनका मुझे कौन सी नमाज में, एक बार फिर से बता दें। तस्बीह नमाज। तस्बीह? हाँ, सलातुत तस्बीह बोलना चाह रहे हैं। सलातुत तस्बीह की शायद आप बात कर रही हैं। जी और एक सवाल, घबराहट भी है कभी रोज भी दिल को। जी वो बता सवाल। ठीक। जी मुफ्ती साहब क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप मोहतरमा की? इनके 3 सवालात हैं। सलातुत तस्बीह के लिए कोई सूरा मुकर्रर नहीं है जी। आप हस्ब सहूलत सूरतें पढ़ सकती हैं, जो सूरतें आपको याद हों, छोटी सूरतें हों या बड़ी सूरतें हों, जो भी आपको याद हों उन सूरतों में से कोई भी सूरतें आप तिलावत कर सकती हैं। जी और उनका दूसरा सवाल था कि इनको रात में नींद नहीं आती, उसके लिए क्या करें, और नमाज में भूल भी हो जाती है, नमाज में भूल जाती हैं। रात में जो नींद नहीं आती उसके लिए आप दुरूद शरीफ का विर्द रखें। जब सोने के लिए आप आ जाएं बिस्तर पर, ताज़ा वज़ू करके आएँ और एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें और फिर दुरूद शरीफ की कोई तादाद मुकर्रर करें, 50 मरतबा, 51 मरतबा या 101 मरतबा, कोई भी एक तादाद मुकर्रर कर लें। उसके बाद सो जाएं, इंशाअल्लाह ताला नींद ज़रूर आएगी आपको। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमत में से एक हिस्सा नींद भी है, लिहाजा इंशाअल्लाह ताला इस तरह आपको नींद आ जाएगी। नमाज में भूल का मतलब क्या है, वजाहत के साथ अगर बात करें तो जवाब दिया जा सकता है। अगर आप नमाज में कोई ऐसी चीज़ भूल रही हैं जो सुन्नत है या आदाब और मुस्तहब्बात में दाखिल है तो इससे नमाज पर फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम से एहतियात करें कि ऐसी भूल चूक ना हो। और अगर कोई फ़र्ज़ भूल गए हैं तो नमाज ही नहीं होती, फिर शुरू से आपको नमाज़ पढ़ना होगा। कोई वाजिब छूटा है, वाजिब भूल गए आप, तो ऐसी सूरत में अगर नमाज के अंदर याद आ जाए तो सजदे सहू करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है, और अगर नमाज ख़त्म करने के बाद याद आए तो फिर एक मरतबा आपको नमाज पढ़ना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हजरत मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। हजरत मेरा सवाल ये था। जी हजरत मेरा सवाल ये था कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान ये सूद का कारोबार करता हो जी तो क्या उसके साथ रिश्ता करना जायज़ है, उसको अपनी बेटी देना या उससे बेटी लेना जायज़ है ये? और दूसरा मेरा सवाल है, क्या उस घर में खाना खाना जायज़ है जैसे वो हमें दावत में बुलाते हैं या हम उसके घर में जाते हैं जो सूद का कारोबार करता होगा? जी सर ये मेरा सवाल है। ठीक है। जी मुफ्ती साहब क्या रहनुमाई फरमाएंगे आप? इनके जो दो सवाल साहब सूद का कारोबार कर रहे हैं जी, तो उनके लिए तो सबसे पहले तो ये नसीहत है कि वो सूद के कारोबार से मुकम्मल तौर पर एहतियात और परहेज़ करें, क्योंकि सूद हराम है। इस्लाम में इसकी बिल्कुल किसी भी तरीक़े से गुंजाइश नहीं है। और
وہ سود کے کاروبار پر اصرار کیے ہوئے ہیں اور اس کو بالکل نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آس پاس کے مسلمانوں کو ان سے ترک تعلق کرنا چاہیے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے آپسی تعلقات کو دیکھتے ہوئے سود کے کاروبار کو چھوڑ کر کوئی حلال طریقے سے کاروبار اختیار کر لیں۔ لہٰذا جب ان سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھنا ہے تاکہ وہ سود کے کاروبار کو چھوڑ دیں، تو ظاہر ہے جو سوال جو آپ نے کیے ہیں وہ بھی اسی دائرے میں آئیں گے۔ لہٰذا دونوں سوالات کے جوابات یہی ہیں کہ آپ دونوں معاملات میں ان سے احتیاط برتیں اس وقت تک جب تک کہ وہ سود کا کاروبار چھوڑ نہ ڈالیں۔ اگر ان کا مشترک کاروبار ہے، مطلب سودی آمدنی بھی ان کو ہے اور کوئی جائز ذریعہ آمدنی بھی ان کے پاس ہے، تو جائز ذریعہ آمدنی ہونے کی وجہ سے ان کے پاس سے کوئی آپ ان کی دعوت میں جا رہے ہیں، ان کے گھر سے کھا رہے ہیں، تو شرعی اعتبار سے اس میں گنجائش تو مل جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس مال سے کھلا رہے ہوں جو کاروبار سود کا ہے، اس ذریعہ آمدنی سے وہ کھلا رہے ہوں۔ لہٰذا احتیاط ہر صورت میں بہتر ہے، اور بھائی صاحب کو جلد سے جلد اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حلال ذریعہ آمدنی اختیار کریں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم بمبئی سے بول رہے ہیں مولانا صاحب۔ جی سوال پوچھیے۔ ہمارے بچے نہ اس کو کام مل رہا نہ ڈھنگ سے، اور نہ ٹینشن بہت رہتا ہے، اور اس کا صحت نہیں بن رہی ہے۔ جی اور کوئی سوال؟ جی نہیں، بس یہ بچے کے سوال پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ممبئی سے۔ جی مفتی صاحب کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کے بچے کا جو ہے کام نہیں بن رہا ہے، جاب نہیں لگ رہی ہے اور اس کی صحت بھی خراب ہے۔ کام کے سلسلے میں یا رزاقو یا وہابو پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ یا رزاقو یا وہابو پڑھنے کے لیے بتائیں، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور وظیفہ ختم کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور صحت کے سلسلے میں سورہ فاتحہ کا ورد کریں، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد ہر مرتبہ سورہ فاتحہ سے پہلے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہم لوگ ہاں آواز آ رہی ہے۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ مہاراشٹر سے۔ سوال پوچھیے۔ ہمارا سوال ہے کہ ہم لوگ جو بھی بزنس شروع کرتے اس میں نقصان آتا ہم لوگوں کو۔ جی گھر میں پریشانی رہتی، جی اور میں دوسرے روم میں بیٹھ کر تلاوت کرتی ہوں اور دوسرے روم میں ٹی وی پر تلاوت بھی سنتی ہوں، تو یہ جائز ہے کیا؟ ٹھیک۔ 3 سوال ہے میرا۔ جی مفتی صاحب محترمہ نے جو سوالات کیے اس کے کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ دوسرے روم میں بیٹھ کر آپ قرآن کریم پڑھتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس مقام پر نماز یا تلاوت ہو رہی ہو وہ مقام پاک صاف ہو، اتنا کافی ہے۔ چاہے آپ کسی بھی روم میں بیٹھیں، کہیں بھی بیٹھیں، حسب سہولت آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ اور رہا مسئلہ جو آپ کاروبار کرتی ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی کاروبار گھر والے کرتے ہیں، تو اس میں خیر و برکت کے لیے کاروبار میں جو دیانت اور صداقت کے اصول ہیں اور کاروبار کے جو طریقے ہیں، ان سارے طریقوں کو اختیار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ بھی آپ اختیار کریں کہ جو کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے شوہر ہیں یا بیٹے ہیں جو بھی ہیں، یا پھر آپ خود کر رہی ہیں، تو ان کو یہ بتائیں کہ یا رزاق یا وہاب یا سلام، یا رزاق یا وہاب یا سلام، اس کو 51 مرتبہ پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بھائی بند کر دیجیے، اس کے بعد بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟
ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, سوال کیجیے اپنا. سر میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں, کشمیر سے بول رہا ہوں جی, سوال پوچھیے اپنا. سر مفتی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ مجھے بتائے, مجھے دماغ میں کوئی فطور نظر آ رہا ہے کہ جو ہی ایک مسلمان کو کسی مسجد میں بھی نماز پڑھنی ہو, اب انسان دیکھتا ہے وہاں نماز پڑھ کے وہاں سے وہ کہتا ہے اس کو کہ بھائی آپ رفع دین کرو, کسی مسجد میں رفع دین نہیں ہو رہا. صحیح اسلام کیا ہے یہ مجھے بتائیے پلیز, نماز کے بارے میں. تو سوال تو بھی تو آپ صحیح کیجئے, کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال میرا یہ ہے, اگر بطور مسلمان ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے مسجد میں, جی, مسجد شریف کہیں بھی ہو, جی, کسی بھی مسلک سے وابستہ ہو, مگر وہاں رفع دین کرتے ہیں, دوسرے مسجد میں نہیں کرتے ہیں, مجھے بتائیے صحیح اسلام کیا ہے, حکم کیا ہے مسلمان پہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, بھائی کیا رہنمائی فرمائیں گے, آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ احادیث شریفہ میں دو قسم کی باتیں ملتی ہیں. جہاں تک آپ نے رفع دین کے بارے میں سوال کیا, رفع دین کرنے کے سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں اور نہ کرنے کے سلسلے میں بھی روایتیں موجود ہیں. تو اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں. اگر آپ حنفی ہیں تو پھر احناف کے پاس رفع دین صرف نماز کے آغاز میں ایک مرتبہ ہے, پہلی مرتبہ ہے. اس کے بعد پھر درمیانی نماز یا بعد میں کبھی بھی رفع دین نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ہو تو ایسے شخص کو رفع دین کرنا ہے. درمیان میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع کے موقع پر بھی رفع دین کا ان کے پاس حکم ہے. لہٰذا دونوں باتیں احادیث شریفہ کی بنیاد پر ہیں. تو جو آدمی جس نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے اس کے مطابق وہ نماز پڑھے اور اسی کو فالو کرے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی محترم, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جموں کشمیر سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. ہاں میرا سوال ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں جی تو کبھی کبھی ڈان ادھر ادھر جاتا ہے, تو ڈان جمانے کے لیے کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجیے. ٹھیک ٹھیک, سلام. جی مفتی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے بھائی کی؟ نماز میں دھیان ایک طرف رہے, جی, اس کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جانا چاہیے جس میں دل لگا ہوا ہو. جیسے کہ بھوک لگ رہی ہو تو کھانا کھا لیں, کوئی ضروری کام کرنا ہو تو کر لیں, کسی سے فون پر بات کرنا ہو, جو بھی فی الوقت ضروری کام ہے وہ کر لیں اور دل اس سے خالی ہو جائے. اور ساری چیزوں سے فارغ ہو کر تازہ وضو کر کے, طہارت سے فارغ ہو کر تازہ وضو کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. مصلی پر کھڑے ہوں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں اور توجہ پڑھیں, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پڑھیں. اس کے بعد اپنی زبان میں, اردو زبان میں یا جو بھی آپ کی زبان ہے, اپنی زبان میں آپ نیت کر لیں, تاکہ یہ سارے کاموں کا مقصد یہی ہے کہ دھیان آپ کا نماز کی طرف رہے اور مکمل طور پر ذہنی دماغی طور پر آپ تیار ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے. اس کے بعد پھر مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. اس طرح کہ اگر نماز کے اندر کوئی خیال آئے تو بھی آپ خیالات کی طرف دھیان نہ دیں, بلکہ آپ کا دھیان صرف اس طرف ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میری نماز کو دیکھ رہا ہے, میرے اٹھنے بیٹھنے کو, میرے سجدے اور رکوع کو ملاحظہ فرما رہا ہے, اور میں جو اذکار پڑھ رہا ہوں, جو میں تلاوت کر رہا ہوں, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے. اس یقین کے ساتھ آپ نماز ادا کر لیں. اور کسی بھی طرح کا خیال ہر مسلمان کو, ہر مومن کو نماز کے درمیان مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں. شیطان کا کام وسوسہ ڈالنا ہے. اگر ہم وسوسے کے پیچھے چلے جائیں گے, حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرے تو ایک وسوسے کو دور کرے گا, دوسرا وسوسہ آئے گا, وہ دوسرے وسوسے کو دور کرے گا, تیسرا آئے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ وہ نماز ختم کر دے گا. تو وساوس کو ختم کرنے کی طرف, وساوس کو دور کرنے کی طرف نہ جائیں, بلکہ دھیان اس طرف رکھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میری دعا کو
میری نماز کو، میری تلاوت کو اور میرے اذکار کو سن رہا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ تفصیلی معلومات کے لیے مولانا صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرے جو امی ہے نا ان کو سلپ ڈسک کا پرابلم ہے، L4 L5 کا۔ جی کب سے یہ شکایت ہے امی کو؟ 5 سال سے۔ تو دوا وغیرہ تو آپ نے کروائی ہوگی، اس سے فائدہ ہوا کچھ؟ نہیں کچھ بھی فائدہ نہیں، بہت سارے کیے لیکن کچھ بھی نہیں۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مہاراشٹر سے۔ جی مفتی صاحب محترمہ کی کس طرح سے رہنمائی فرمائیں گے؟ اس سلسلے میں ڈاکٹرز جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے بتائے ہیں، آپ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھیں، الذی خلق فسوا۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کو بتائیے یہ آیت کریمہ پڑھیں، الذی خلق فسوا، الذی خلق فسوا۔ اس طرح 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، چھوٹی آیت کریمہ ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی بھی تعداد میں پڑھ رہے ہیں تعداد میں پڑھیں، 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 51 مرتبہ پڑھ لیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بھوپال سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ یہ سوال یہ ہے، میں چکر آئے تھے، میں گرا تھا، اگلی بار بھی میں نے سوال کرا تھا۔ چکر آئے تھے؟ چکر آئے تھے تو میں گر گیا تھا، تو یہ پسلی بہت دکھتی ہے میری۔ جی پسلی میں چوٹ لگ گئی؟ جی جی تو چکر آپ کو ایک دن آیا تھا یا آتے رہتے ہیں؟ نہیں پہلی بار آئے تھے میرے کو۔ پہلی بار چکر آیا تھا؟ جی۔ اور آپ گر پڑے تھے، پھر پسلی میں چوٹ لگ گئی؟ جی۔ تو آپ نے کچھ علاج وغیرہ کروایا؟ درد نہیں جا رہا ہے، مطلب دائیں جو اپنے بائیں مطلب پہلے جو پریان کر کے سوتے ہیں نا، وہ سو نہیں پا رہا ہوں اس طرف۔ اچھا اچھا اچھا، تو علاج وغیرہ کروایا؟ کچھ دوا وغیرہ لی؟ کب دوائی چل رہی ہے تو اس سے آرام ہوتا ہے، تب تھوڑے دن کے بعد پھر ہو جاتا ہے، 1-2 دن میں۔ کب آپ گر پڑے تھے؟ جی ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب مختصر جواب چاہوں گا اس سوال کا۔ آپ یہ آیت کریمہ پڑھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے اور آیت کریمہ بھی ہے، تو اس کو آپ طاق عدد میں پڑھیں، 11 بار یا 21 بار اس کو پڑھیں، اور اس کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ وظیفہ ختم ہونے کے بعد آپ اپنی زبان میں دعا کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام دعا اور دوا۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔